کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں کسی طوفان کی طرح نہیں آتی، بلکہ سردیوں کی اس پہلی بارش کی طرح آتی ہیں جو مٹی کو خاموشی سے اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب اس مٹی کی خوشبو کا اسیر ہو چکا ہے۔ لاہور کی وہ شام بھی کچھ ایسی ہی تھی جب ہوا میں گلابی سردی کا لمس پڑنے لگا تھا۔ امبرین اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی چائے کے کپ سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھ رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کے دل کا موسم بھی اس دھندلی شام جیسا ہی تھا۔ ہاتھ میں موجود ڈائری کے پتے الٹتے ہوئے اس کی نظر ایک پرانے سوکھے ہوئے گلاب پر پڑی۔ وہ گلاب جو اب اپنی رنگت کھو چکا تھا، لیکن اس کی خوشبو امبرین کی روح میں آج بھی تازہ تھی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں مسکرائی کہ محبت بھی کیا عجیب چیز ہے، انسان کو وہاں لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ امبرین جو ایک متوسط لیکن انتہائی واضح دار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ہمیشہ سے اپنے اصولوں اور خاموشی کے خول میں بند رہنے والی لڑکی تھی، لیکن زندگی ہمیشہ ہمارے بنائے ہوئے دائروں میں نہیں چلتی۔ اس کی زندگی کا دائرہ تب بدلا جب اس کی ملاقات زارون سے ہوئی۔ زارون ایک ایسا نام تھا جس کے گرد سنجیدگی اور ایک پراسرار رعب کا ہالہ تھا۔ وہ امبرین کے کالج کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں ان کے گھر آیا تھا، کیونکہ وہ امبرین کے بڑے بھائی کا قریبی دوست اور ایک کامیاب آرکیٹیکٹ تھا۔ اس دن جب زارون پہلی بار ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، امبرین چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے پینسل پنک رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو ایک ہلکے سے کلپ میں باندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے ٹرے میز پہ رکھی، اس کی چوڑیاں کھنکیں۔ زارون نے، جو اپنی فائل میں مصروف تھا، سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ گہری، سنجیدہ اور سب کچھ پڑھ لینے والی آنکھیں دیکھ کر امبرین کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ زارون کی نظریں چند سیکنڈ کے لیے امبرین کے چہرے پر ٹک گئیں، جہاں حیا اور گھبراہٹ کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ زارون کی بھاری اور رعبدار آواز کمرے میں گونجی، "شکریہ۔" امبرین نے بغیر کچھ کہے صرف سر جھکایا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ کوئی چوری کر کے بھاگی ہو۔ وہ باورچی خانے کے دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے تپتے ہوئے گالوں پر ہاتھ رکھ لیا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں اس طرح تو کبھی نہیں گھبرائی۔ دوسری طرف زارون، جو ہمیشہ جذباتی فیصلوں سے دور بھاگتا تھا، اس ایک پل میں امبرین کی سادگی کا اسیر ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن پر اس پیسٹل پنک لباس والی لڑکی کا معصوم چہرہ نقش ہو گیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور زارون کا امبرین کے گھر آنا جانا بڑھ گیا، کبھی بھائی سے ملنے کے بہانے تو کبھی کسی پروجیکٹ کی فائل دینے کے بہانے، لیکن دونوں کے درمیان گفتگو ہمیشہ بہت مختصر ہوتی۔ وہ بس چند جملوں کا تبادلہ کرتے، مگر ان جملوں کے پیچھے چھپی خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی۔ ایک شام جب گھر میں سب مصروف تھے، امبرین لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اچانک زارون گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر امبرین نے پانی کا پائپ بند کرنا چاہا،
لیکن جلدی میں اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ زارون نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وقت جیسے وہیں رک گیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ان کے درمیان سے گزرا۔ زارون کی گرفت امبرین کی کلائی پر مضبوط تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فکر تھی۔ زارون کی آواز میں غصہ کم اور تشویش زیادہ تھی۔ جب اس نے کہا، تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی امبرین؟ اگر چوٹ لگ جاتی تو؟ امبرین نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں زارون صاحب، چھوڑے مجھے۔ زارون نے اسے چھوڑا تو صحیح، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کچھ لوگ اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ ان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے تو درد کسی اور کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب زارون نے اپنے جذبات کا اعتراف انڈائریکٹ الفاظ میں کیا تھا۔ امبرین کا دل چاہا کہ وہ وہیں زمین میں دھنس جائے۔ وہ بنا کچھ کہے اندر بھاگ گئی، لیکن اس رات وہ سو نہ سکی۔ زارون کے ہاتھ کا لمس اس کی کلائی پر جیسے اب بھی موجود تھا۔ ناولوں کی محبت کبھی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ جہاں گہرے جذبات ہوتے ہیں وہاں آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ امبرین کے بھائی کو بزنس میں ایک بڑا نقصان ہوا اور گھر کے حالات اچانک بدل گئے۔ اسی دوران امبرین کے لیے ایک امیر خاندان سے رشتہ آیا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ شادی جلد سے جلد ہو۔ امبرین کا بھائی مجبور تھا اور والدین کی عزت داؤ پر تھی۔ جب زارون کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اندر سے ٹوٹ گیا، لیکن ایک غلط فہمی نے جنم لے لیا تھا۔ زارون کو لگا کہ شاید امبرین اپنی مرضی سے اس امیر گھرانے میں شادی کر رہی ہے، کیونکہ اس نے کبھی کھل کر زارون سے اپنے پیار کا اظہار نہیں کیا تھا۔ زارون ایک شام امبرین سے ملنے آیا۔ وہ دونوں لان کے اسی کونے میں کھڑے تھے جہاں کبھی ان کے دل دھڑکے تھے۔ زارون کا لہجہ اب وہ نرم نہیں تھا، اس میں ایک تلخی تھی۔ جب اس نے پوچھا، تو تم نے فیصلہ کر لیا؟ امبرین کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، لیکن وہ اپنی خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے خاموش تھی۔ اس نے دھیمے سے کہا، زارون صاحب، کچھ فیصلے ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ زارون نے تلخی سے جواب دیا، محبت اگر سچی ہو امبرین، تو فیصلے چھین لیے جاتے ہیں، مانگے نہیں جاتے۔ لیکن شاید تمہارے لیے یہ سب صرف ایک وقت گزاری تھا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر جانے لگا۔ امبرین نے پہلی بار اسے صرف اس کے نام سے پکارا، زارون۔ اس کی آواز میں التجا تھی، درد تھا، لیکن زارون رکنے کے باوجود واپس نہیں مڑا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ امبرین وہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو دی۔ دھند اور سردی کی اس رات میں ان کے درمیان فاصلوں کی ایک لمبی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ 3 مہینے گزر گئے۔ امبرین کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، لیکن اس کے چہرے پر دلہن والی کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ ایک چلتی پھرتی لاش بن چکی تھی، جس کے اندر کا آرٹسٹ، اس کی مسکراہٹ، سب ختم ہو چکے تھے۔ دوسری طرف زارون نے خود کو کام میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ اسے سونے کا ہوش بھی نہیں رہتا تھا۔
لیکن محبت سچی ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ ایک دن زارون کی ملاقات امرین کے بھائی سے ایک کیفے میں ہوئی۔ باتوں باتوں میں اس کے بھائی نے روتے ہوئے کہا، زارون، میں اپنی بہن کا مجرم ہوں۔ وہ اس شادی کے لیے کبھی تیار نہیں تھی۔ وہ تو صرف میرے بزنس کے نقصان اور والدین کی عزت کی خاطر قربانی دے رہی تھی۔ اس کا دل تو کہیں اور ہے، لیکن وہ بتاتی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ زارون کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ذہن میں امرین کا وہ روتا ہوا چہرہ اور اس کی آخری پکار زارون گونج اٹھی۔ وہ دل ہی دل میں پچھتایا کہ میں کتنا بڑا بے وقوف تھا۔ میں نے اس کی خاموشی کو اس کی بے وفائی سمجھ لیا۔ اب اس کے پاس گنوانے کے لیے ایک پل بھی نہیں تھا۔ شادی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ امرین اپنے کمرے کی چھت پر کھڑی تھی کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ بارش کے قطروں کو اپنے چہرے پر گرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ اپنے آنسوؤں کو چھپانا چاہتی ہو۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کوئی سیڑھیوں سے اوپر آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ مڑی، سامنے زارون کھڑا تھا، جو پوری طرح بارش میں بھیگا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور بے پناہ محبت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ امرین نے حیرت اور گھبراہٹ میں پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، زارون، آپ یہاں؟ زارون نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، بالکل اسی طرح جیسے پہلی بار ملا تھا، لیکن اس بار گرفت میں ایک مان تھا، ایک حق تھا۔ زارون نے بارش کے شور میں کہا، تم نے مجھے روکا کیوں نہیں امرین؟ تم نے کیوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیوں تم یہ قربانی دے رہی ہو؟ امرین نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اب کیا فائدہ زارون، سب ختم ہو چکا ہے، میری مہندی کی رسم ہے کل۔ زارون نے مضبوطی سے کہا، کچھ ختم نہیں ہوا، میں نے تمہارے بھائی سے بات کر لی ہے، تمہارا بھائی سب سمجھ چکا ہے اور وہ یہ رشتہ ختم کر رہا ہے۔ تمہاری مہندی کل ہوگی، لیکن اس پر نام میرا ہوگا۔ امرین نے حیرت سے زارون کو دیکھا، جیسے اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ ہوا ہو۔ کیا یہ سچ ہے؟ زارون نے اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا، انتہائی نرمی سے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور کہا، ہاں امرین، یہ سچ ہے، میں تمہیں خود سے دور جانے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتا۔ تم میری زندگی کا وہ نیلا دائرہ ہو جس سے باہر نکلنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن ان کے دلوں کے اندر کا طوفان اب تھم چکا تھا۔ امرین نے مسکرا کے سر جھکا لیا اور اس کے گالوں پر حیا کی وہی لالی دوڑ گئی جو زارون کو ہمیشہ سے پسند تھی۔ کہتے ہیں نا کہ سچی محبت کبھی ادھوری نہیں رہتی، راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، منزل مل ہی جاتی ہے۔ امرین اور زارون کی کہانی بھی اسی بات کی گواہ تھی کہ خاموشیاں ہمیشہ دوریوں کا سبب نہیں بنتی، کبھی کبھی یہ خاموشیاں محبت کو اور بھی گہرا کر دیتی ہیں۔